स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहबिहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए और करोड़ हद दुरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनके असहाब पर और तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दरअसल आज हम एक ज़रूरी और अहम मुहिम के लिए जमा हुए हैं, वो है फार्मोलॉजी, फिजियोलॉजी प्लस साइकोलॉजी इज इक्वल टू ड्रग एडिशन। दरअसल ड्रग एडिशन ये इस तमाम के तमाम मुआशरे का बहुत ही अहम मौजू बन चुका है। हमारे नौजवान नशे की आदत में धुत होते जा रहे हैं और पूरे का पूरा मुआशरा तबाह होते जा रहा है। यह आलम एक ड्रग्स के ताल्लुक से एक तस्वुर पेश करता है कि द ड्रग एडिशन इज़ ए कंडीशन इन विच एनी ह्यूमन बीइंग, ये एक ड्रग्स का लेना, इसका इस्तेमाल करना, कोई भी शख्स जिसको इस्तेमाल करता है वो ये समझता है कि आज मेरा जो एटमॉस्फेयर ठीक ठाक हो रहा है या मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस ड्रग्स को लेने की वजह से है। जो बंदा ड्रग्स लेता है ये कुदरती तौर पर उसके अंदर ये तसव्वुर डेवलप होता है और ये उसका मिजाज बन जाता है। दरअसल ये मिजाज, ये तसव्वुर मुकम्मल तौर पर खोखला है और ये खोखलापन उसे भी खा जाएगा और उसके घर वालों को खा जाएगा और पूरे के पूरे मुआशरे को तबाह कर जाएगा। आज इसी तबाही को बचाने के लिए, हमारे नौजवानों को इस तबाही से बचाने के लिए हम एक रैली निकाल रहे हैं ताकि हमारा मुआशरा, हमारा घराना, हमारे नौजवान महफूज रह सकें। एक बात याद रखिए, आप किसी जालिम से मशवरा किया गया। एक शख्स ने कहा कि भाई मैं अपने दुश्मन को क़त्ल करना चाहता हूँ, उसके बेटे को क़त्ल करना चाहता हूँ। उस जालिम ने एक मशवरा दिया, तुम बेहतर यह है कि उसे क़त्ल ना करो। अगर तुम चाहते हो कि वो रोज़ मरे, उसकी माँ रोज़ मरे, रोज़ वो बुका करे, तो बेहतर यह है कि उस नौजवान को तुम नशे की आदत में डाल दो। जब किसी नौजवान को नशे की आदत लग जाती है, उसका घराना, उसका बाप, उसका माँ, उसकी माँ, वो रोज़ मरते हैं और रोज़ वो बुका करते हैं। आज हमारे माशरे की ये सबसे बड़ी लानत बन चुकी है और हम तमामी लोगों के ऊपर ये मैंडेट, ये फ़र्ज़ हो चुका है कि हम इस गंदगी के ख़िलाफ़ उठ खड़े रहें और पुरज़ोर इसका मुजाहरा करें और नौजवानों को इस गंदगी से निकालने की कोशिश करें। तो आप ये हमारे पीछे बैनर देख रहे हैं कि चलो हम सब इसकी चलो हम सब मिलकर समाज को सुधारें, ये हम सब पर ज़रूरी है, हम सब पर ज़रूरी है। तो मैं आपसे पुरज़ोर तरीक़े से ये गुजारिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि ये हर एक घर का मामला है, ये हर घर का के ऊपर ये ज़रूरी है कि इस मार्च में आप तशरीफ़ लाएँ जो तकरीबन 15 अगस्त को होने वाला है, जिसकी तफसीलात मौलाना मुफ्ती शफ़ीउल्लाह साहब तमाम चीज़ों के साथ आपके सामने रखेंगे। शुक्रिया वल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मा उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरा फलयुग़य्यिरहु बियदी फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी व इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी व ज़ालिका अदअफ़ुल ईमान। तमाम सामाईन, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को इंसान बनाया और इंसान के अंदर एक फ़ितरी चीज़, भलाई वाला मादा रखा, जिसको हमारे बीजापुर की ज़बान में तरस कहते हैं
کسی پر ترس کھانا، کسی کے لیے اچھا سوچنا. ابھی مولانا نے آپ کے سامنے جو باتیں بتائیں، خصوصی طور پر وہ چیزیں جن چیزوں کی طرف آج ہمارا معاشرہ لگا ہوا ہے، اور خصوصی طور پر نوجوان طبقہ نشہ میں، لڑائی جھگڑے میں، قتل و غارت گری میں، وقت کو ضائع کرنے میں، موبائل کے غلط استعمال میں، گالم گلوچ میں، بیاج بڈی میں، سود کے کاروبار میں. یہ ایسے جرائم ہیں جن سے ہمارا معاشرہ دن بدن بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. جب ایسی بات ہوتی ہے تو اس وقت میں ہر ذی شعور کا فریضہ اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ میں کیوں کر سماج کی ان برائیوں کو دور کروں. میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو بتا کر اس کی اہمیت کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل فلاں شہر کو جاؤ اور اس پر فلاں فلاں عذاب نازل کرو، ختم کر دو سب کو. حضرت جبرائیل نے بڑے ادب کے ساتھ اللہ سے عرض کی، باری تعالیٰ جس شہر کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. کیا اس بستی کو میں ہلاک کروں، اس پر آپ کا عذاب نازل کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل پہلے اس پر نازل کر، پھر اس کے بعد پوری بستی کے اوپر عذاب نازل کر. وہ اس لیے کہ یہ جو شخص ہے جو عبادت کرنے والا ہے، یہ اپنی عبادت میں مگن رہا، لیکن قوم و سماج میں برائیاں ہوتی رہیں، میری نافرمانیاں ہوتی رہیں، زمین کو گناہوں سے ملوث کیا گیا. اس کو پتا بھی تھا، یہ آ سکتا تھا، لوگوں کو بتا سکتا تھا، روکنے کی تدبیریں اختیار کر سکتا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے کچھ نہ کیا. بلکہ احادیث کے الفاظ سے ترجمہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی، اس کا چہرہ سرخ تک نہ ہوا. جبرائیل پہلے اس پر عذاب نازل کر، پھر ساری قوم پر نازل کرنا. اس حدیث کو اگر ہم تھوڑا سا غور سے سنیں گے، غور سے سوچیں گے اور اپنی حالتوں کا جائزہ لے کر دیکھیں گے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے گھر بار میں، ہمارے محلے کوچوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے شہر کے ہوٹلوں کے سامنے، چوراہوں پر، کٹوں پر، گرانڈوں میں، رات کے وقت میدانوں میں جاگنا، یہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو بتائیے ان کو روکنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ ہم سب کی ہوگی. اللہ نے قرآن میں ہمیں یوں ہی خیر امت نہیں کہا، بلکہ اللہ نے خیر امت کہنے کے لیے جن صفات کا ذکر کیا ہے، پہلی ہی صفت یہ بتائی، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نفع پہنچانے کے لیے ہیں. کیا مطلب؟ ہر وہ چیز جو لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے ان چیزوں سے روکنا، ان کو بھلی باتیں بتانا، بری باتوں سے روکنا، یہ ان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہذا اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہمارے شہر بیجاپور میں ہر تنظیم کے افراد، ہر تنظیم کے ذمہ دار اسی کشمکش میں تھے، اور اپنے طور سے وہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ ہم کیوں کر اپنے نوجوان طبقے کو خصوصی طور پر اور عمومی طور پر پورے لوگوں کو کس انداز سے ہم منشیات سے اور دوسرے اور تخریبی چیزوں سے اور جرائم سے کیوں کر روک سکیں. اس کے لیے ہم اپنے طور سے کوشش کر رہے تھے، لیکن ایک ایسا عمل جو اجتماعی طور پر ہو، اس کے لیے کیا کیا جائے؟
تو اس سلسلے میں بہت سارے جو قوم و ملت کا درد رکھتے ہیں یہ افراد بیٹھے اور سارے افراد بیٹھ کر ایک پہلا اسٹیپ اور پہلا قدم ہم نے یہ سوچا کہ 15 اگست کو ہمارے اس ملک عزیز کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی تھی. ہم نے یہ سوچا کیوں نہ ہم لوگوں کے درمیان میں چل پھر کر آواز لگائیں کہ ہمیں 15 اگست کو ہمارے فریڈم فائٹرز نے اپنی جان گنوائی, اپنے بال بچوں کی قربانی دی, اپنی دھن دولت کی قربانی دی. کیوں؟ آزادی کے لیے. جب یہ آزاد ہوا 15 اگست کو تو کیوں نہ ہم اس دن کے اندر 15 اگست کو چل پھر کر لوگوں میں آواز لگائیں کہ چلو دیش بھی آزاد ہوا تھا 15 اگست کو. ہم یہ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ پوری سماج کو ہم نشے سے اور دوسرے جرائم سے انشاءاللہ آزاد کریں گے. اسی نیت کے ساتھ ہم سب لوگوں نے یہ پہلا اسٹیپ اٹھایا ہے کہ ہم ایک ریلی کریں گے جو اللہ پور بیس سے نکلے گی. اللہ پور بیس سے ہوتے ہوئے حکیم چوک آئے گی, پھر حکیم چوک سے جامع مسجد ہوتے ہوئے بڑی کمان جائے گی, بڑی کمان سے پھر عطاولہ سرکل, پھر وہاں سے داتری مسجد کے پاس بس اسٹینڈ سے ہوتے ہوئے پھر اس کے بعد نئی روڈ کے پاس اور نئی روڈ سے ہوتے ہوئے ببلیشور ناکا, پھر وہاں سے ابراہیم روزے کے پاس اس ریلی کا, اس روڈ مارچ کا اختتام ہوگا. اس لیے میرے پورے شہریان بیجاپور سے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, ہمارے سارے حضرات ان ساری تخریب کی چیزوں سے, جرائم سے پریشان ہیں. سب لوگوں سے میری گزارش ہے, بنتی ہے, اپیل ہے کہ وہ لوگ اپنے کاموں کو تھوڑا آگے پیچھے کر 15 اگست کو ٹھیک 11 بجے آپ اللہ پور بیس کو پہنچے. انشاءاللہ یہ روڈ جو مارچ ہے وہاں سے نکلے گا اور انشاءاللہ 2-3 گھنٹہ ظہر کی نماز تک انشاءاللہ ابراہیم روزے تک پہنچے گا. امید ہے کہ اس روڈ مارچ کے جو ہے لوگوں میں بہت اچھے اثرات بھی ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے سماج کے اندر کیوں کر اچھا بنائیں, اس کے اندر کیسے سدھار لائیں, اس کے لیے ہم خود بھی اچھا بننے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کے سامنے بھی ایک اچھا ماڈل پیش کریں گے. اس کے لیے گلی کوچوں میں جانے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. تو ہمارا یہ عزم ہے, دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ان عزائم کو پورا کر کے یہ جو ہمارا روڈ مارچ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول عطا فرمائے. یاد رکھیں, اگر ہم نے برائیوں کے سدباب کی کوششیں نہیں کی تو اس حدیث پاک کے مطابق عذاب جب نازل ہوگا تو سب کو لے کر ڈوبے گا. تو عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم سدباب کریں. کس کا؟ جرائم کا. اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں عطاولہ دراکشی. پہلے تو میں شکر گزار ہوں بیجاپور شہر کے علماء کمیٹی کا اور ساتھ ہی ساتھ دیگر تنظیموں کا اور سیاسی پارٹیوں کا, جنہوں نے بہت ہی عمدہ خیالات کا جو ہے اظہار کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ جس قدر معاشرے کی اصلاح کے لیے, معاشرے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت ہی بڑا قدم جو ہے بیجاپور شہر کے اندر اٹھایا گیا ہے سبھی تنظیموں اور علماء کمیٹی اور دیگر پارٹیوں نے مل کر کہ کل 15 اگست کے دن جو ہے 11 بجے ٹھیک 11 بجے اللہ پور بیس سے لے کر ابراہیم روزہ تک جو ہے ایک پیدل یاترا رکھی جائے گی, جس میں جو ہے نشہ مکت کے تعلق سے اور دیگر جرائم جو بیجاپور کے اندر عام ہوتے چلے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے بیجاپور کا ماحول جو ہے بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے اور نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہوتی جا رہی ہیں. جیسے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں کہ گٹکا ہو, شراب نویشی ہو, یا پھر زناخوری ہو, یا پھر سود کا کاروبار ہو, یا پھر ذاتی دشمنیاں ہو, یا قتل و غارت گری ہو, اس ساری چیزوں کی وجہ سے آج بیجاپور بدنام ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمارا معاشرہ بے حال ہوتا چلا جا رہا ہے, جس کی خامیازہ صرف اور صرف معصوم بچوں کو, نوجوانوں کو اور جو ہے دیگر بے قصور عورتوں کو تک کیا ہے اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے, جس کے چلتے ایک بہت بڑا قدم جو ہے علماء کمیٹی کی جانب سے اٹھایا گیا ہے. ایک بہت بڑی سوچ آپ لوگوں کے سامنے ابھی رکھی گئی ہے. میں آپ شہر کے تمام نوجوانوں سے اور عوام سے دلی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ہمارے پیدل یاترا میں شامل ہوں اور بڑے سے بڑے تعداد میں ہم
लोग मिलकर इसे जो है अंजाम देंगे और इसे कामयाब करने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। और ये एक बहुत ही बड़ा नेक काम है। हम इस चीज़ को समझते हुए बड़े दर्दमंदाना अंदाज में मैं आपके सामने गुजारिश करता हूँ, दर्दमंदाना तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि ये एक हमारे बीजापुर को एक दीमक की तरह जो है लग चुका है। नशा और जो है मोबाइल एडिक्ट्स जहाँ तक भी हमारे नौजवानों में एक आदत सी आ गई है, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए जो एक मुहिम चला रहे हैं उलमा इकराम। हम सबको ज़रूरी है कि हम सब इनका साथ दें और ये पैदल यात्रा को जो है कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.